اس کو ہاتھ میں نہیں لگانا، بری نظر کے ساتھ اس کو نہیں دیکھنا، اور اس کی مرضی کیا، اس کی مرضی کے بغیر بھی اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، اور اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کرنا، یہ حق تمہیں کس نے دیا؟ عورت اپنی مرضی کی، اپنے فیصلے کی خود مختار ہے اور آزاد ہے۔ اور پھر ایک اور بات، بعض اوقات آدمی کسی سماجی مجبوری کی بنا پر، معاشرتی رکھ رکھاؤ کی بنا پر، یا ازدواجی مسائل کے طور پر بہت زیادہ حق مہر کسی وجہ سے لکھ دیتا ہے۔ اب میاں بیوی کی انبن ہے، وہ بنتی نہیں ہے۔ اب میاں چھوڑے گا تو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے اس کو دینے پڑیں گے، اور وہ دینا نہیں چاہتا۔ اب وہ کوشش یہی کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو اس حد تک تنگ کرے، مجبور کرے، ذلیل و رسوا کرے، بات بات پہ جھڑکے کہ وہ خود اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور جب اس بات پہ آمادہ ہو جائے تو جو کاروباری اصول ہے اسے اپنایا جائے، گیو اینڈ ٹیک والی پوزیشن کے اندر آ جائے کہ کچھ دے کر کچھ لے لو۔ اگر طلاق لینا چاہتی ہو تو جو مال لے چکی ہو یا لینا چاہتی ہو جو ہماری طرف ہے اسے چھوڑ دو۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے بڑے لطیف انداز کے اندر ایک بات کہی کہ شرم تو نہیں آتی تم، بغیرتی کا مجسمہ بن گئے، خلوت اور جلوت اور پیار و محبت کی باتیں کرنے والے اور جسم و جان اس پر چھڑکنے والے، آج اگر علیحدگی کی باتیں ہو گئیں تو اس کتے کی طرح جو قے کرتا اور پھر چاٹنے لگ جاتا ہے، تم تو اس کتے سے بھی بدتر نظر آ رہے ہو۔ کہاں گئی تمہاری مردانگی، اور کہاں گئی تمہاری شخصیت، اور کہاں گئی تمہاری پرسنالٹی اور عزت اور وقار اور قوامیت کہ اس قدر گھٹیا حرکت پر تم اتر آئے ہو؟ ایسا مت کرو، اللہ کے غضب کو للکارنے والی بات ہے۔ ایسا نہ تمہیں حق ہے اور نہ تمہیں حق دیا جا سکتا۔ اگر تم نے 2 4 10 کروڑ روپیہ کیا پوری دنیا کی جائیداد بھی اپنی بیوی کے نام پر لکھ دیا تو ایک پائی بھی تم اس میں سے واپس نہیں لے سکتے۔ کو دیتے وقت تمہیں سوچنا، سمجھنا، خیال کرنا چاہیے تھا۔ اب یہ ڈنڈیاں جو تم مار رہے ہو، یہ منصوبے تم بنا رہے ہو، اور بے ایمانی اور فراق کے جو ڈنگ تم اختیار کر رہے ہو، اللہ کہتے کہ اس کی تمہیں قطعاً کوئی اجازت نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر، وہی محبت برا انداز کے ایمان والوں، میں تمہارا بڑا ہوں، میں تمہیں پیدا کرنے والا، اور میں تمہاری مالی مشکلات کو حل کرنے والا، اور میں ہی تمہیں نسب و لین اور دستور حیات دینے والا، اور میں تمہاری قدم قدم پر پرورش کرنے والا اور رہنمائی کرنے والا، میں تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ تم مجھے مانتے ہو۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، یہ تو جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی مالک بن جاؤ، ان کی جائیدادیں بھی ہتھیا لو اور ان کے وجود پر بھی ہاتھ صاف کرو۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو کہ الگ تھلگ انہیں ایک کمرے کے اندر باندھ دو یا کچھ اس طرح کی نگرانی اور ذمہ داری دے دو کہ تاکہ ان کا کچھ تم مال ہتھیا سکو، ان کی جائیداد پر قبضہ جما سکو، اور ان کا روپیہ پیسہ تم اپنے قبضے کے اندر لا سکو۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اگر وہ کسی بدکاری کا، بے حیائی کا، بے راہ روی کا، غلط کام کا ارتکاب کریں تو پھر تو ایسا تمہیں حق پہنچتا ہے۔ لیکن شریف زادیاں، صحیح طریقے سے زندگی گزارنے والیاں اور پاک دامن بیویاں، اور جن کا کردار بالکل پاک اور صاف ہو، ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی اللہ کہتے کہ تمہیں اس کا کوئی حق نہیں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ معاملہ محبت والا، خوش اخلاقی والا، دستور اور نظام والا، اور بہتری والا اور مروت والا کرنا۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر یہ تمہیں اچھی نہیں لگتی، ان کے ساتھ تمہارا دل نہیں ملتا، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، آج جو چیز تمہیں بری لگ رہی ہے شاید اللہ کل اس کے اندر تمہاری محبت ڈال دے، اور آج بری لگنے والی کل ہی تم اس کے ساتھ مہر و وفا کی باتیں کرنے لگ جاؤ۔
اور آج جس کو تم وبال جان سمجھ رہے ہو، کل تم اسے جان کا ٹکڑا بنا لو، اور اگر وہ بری لگتی ہے پھر بھی تم صبر کرتے ہو تو ان اللہ مع الصابرین، تو کیا اللہ تمہارے صبر کا تمہیں پھل نہیں دے گا؟ کہ اللہ کی مخلوق جو بظاہر تمہیں ناپسند بھی تھی، تمہیں اچھی بھی نہیں لگتی تھی، لیکن اس کے ساتھ تم نے اچھا برتاؤ کیا، اس کی روٹی روزی کا سامان کیا اور اس کی معاشرت اچھی کی، یقیناً یہ بدلہ اللہ وحدہ لا شریک تمہیں دیں گے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، شادی ہو گئی، تبھی میلان نہیں ہے، گھریلو زندگی صحیح طور پر نہیں چل رہی، اور تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے اسے طلاق دے کے اور ایک اور بیوی لانی، استبدال زوج مکان زوج، یہ تو تمہیں پتا ہے کہ بیوی کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، اور اللہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بیوی کے بغیر مت رہو، تاکہ معاشرے کے اندر ایک صالح اور ایک نیک اور مہذب اور مہذب نسل جو ہے وہ پروان چڑھے۔ لیکن اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر کوئی اور بیوی لانی ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ڈھیروں مال، بے حد حساب، لاٹ آف منی اس کو دے دی ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، ایک پائی بھی تم نے اس سے واپس نہیں لینی۔ باقی انشاءاللہ العزیز سے آگے کل کی مجلس کے اندر کریں گے۔ وآخر دعوانا وآخر دعوانا الحمدللہ۔